السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی دوستوں احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سبھی کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین کرام، مولانا توصیف الرحمان صاحب اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اعتراض کرتے ہوئے ماں بی بی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مالک کہنا یہ شرک ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو مالک کہیں گے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس پر قاری احسن رضا صاحب نے کیا کچھ کہا ہے حدیث قرآن کے دائرے میں، اور ثابت کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو مالک کہنا یہ جائز نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دوسرے تک یہ پیغام ضرور پہنچائے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہے ہدائی کے بخشش، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کا نعتیہ کلام۔ اس نعتیہ کلام کے خواتین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے نبی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب۔ اللہ مالک ہے نا، کہا اے رسول میں تجھے بھی مالک ہی کہوں گا۔ اللہ بھی مالک ہے، تو بھی مالک ہے، میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب، نہیں میرا نہیں تیرا۔ آپ اللہ کے حبیب ہو، اللہ بھی مالک ہے اور آپ بھی مالک ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کسی کو اپنی بیوی پر بہت پیار آئے اور بیگم کے سامنے بڑے پیار اور محبت سے کھڑے ہو کر کہے بیگم میری امی جو ہے وہ آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، آپ میری امی کی محبوب ہو، تو میں ان کو بھی امی کہتا ہوں، آج سے آپ کو بھی امی کہوں گا۔ رشتہ باقی رہے گا، ڈنڈے بجائے گا۔ بیوی بیوی ہے، جتنی مرضی محبت کر لو، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ رسول رسول ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، اس کو اگر مالک کہو گے ایمان پلے سے نکل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے اس کلپ میں سنا جہاں توصیف الرحمان اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اعتراض کرتے ہوئے ایک جاہلانہ مثال بیوی اور ماں کی پیش کر کے یہ کہنا چاہا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مالک کہیں گے تو ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ اب ہم سمپل سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا توصیف الرحمان صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی غیر مقلد، کوئی نجدی صحابہ کرام سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آئیے حدیث سے پاک ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا، اور امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا، جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان اور مال کا مالک حضور کے سوا کون ہے؟ یعنی آپ ہی میری جان کے بھی مالک ہیں، آپ ہی میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ کن کا عقیدہ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ۔ اب آئیے صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1659 حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے غلام کو وہ مار رہے تھے، غلام نے یہ کہا، اعوذ برسول اللہ، رسول خدا کی دہائی، تو فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب صحابی رسول کا یہ کہنا اعوذ برسول اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہائی، ان سے پناہ مانگنا، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا۔ اب مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شرک کیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب بھی دیا، خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر۔ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہائی صحابہ کرام نے لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منظور بھی فرمایا۔
اور آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، جان لو کہ زمین کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا، اور اسی طرح امام احمد نے مسند احمد ابن حنبل میں نقل فرمایا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ نے یوں بھی عرض کیا، یا مالک الناس، اے لوگوں کے مالک، اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے نقل فرمایا، امام بیہقی نے نقل فرمایا، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا۔ ایک اور روایت میں یا سید الناس، اے لوگوں کے سردار، اس حدیث پاک کو بھی امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا، اور ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی نقل فرمایا۔ اب میں توصیف الرحمن اور تمام نجدیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم سب صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے ہو؟ صحابہ کرام سے زیادہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنے والے ہو؟ کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کہہ کے مالک کہنا یہ شرک تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا مالک الناس، اے لوگوں کے مالک، یا سید الناس، اے لوگوں کے سردار۔ حضور علیہ السلام نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا کیوں نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور فرمایا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک ماننا یہ شرک نہیں، یہ کفر نہیں، بلکہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس حدیث سے ان حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ان نجدیوں کا منہ اور کالا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے اس کو اور جلانے کے لیے اور سنیوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ اب جو اعلی حضرت پر شرک کا فتویٰ لگائے گا اس شعر کی بنا پر، اسے چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی شرک کا فتویٰ لگائے، اور امام مسلم، امام بخاری، امام احمد ابن حنبل اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے یا مالک الناس یا سید الناس کے نعرے لگائے، ان سب کو مشرک کہے تو کیا ہوگا؟ صرف یہ نجدی مسلمان کہلانے والے بچیں گے، باقی سب کے سب معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اے نجدیو، اب بھی وقت ہے، صحابہ کرام کے عقیدے پر چلو۔